پتہ لگ جائے اللہ نے سارا کچھ معاف کر دیا. قرآن کا فیصلہ، حدیث کا فیصلہ، مالک کا فیصلہ، جو چلا جائے وہ واپس نہیں آتا. مولانا طارق جمیل صاحب کی آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. رات ہی میں ان کی ایک سیڈی سن رہا جس میں وہ کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران ایک صاحب گرفتار ہو گئے، کافر ہو گیا، گرفتار ہو گئے، وہ جیل سے بھاگے، 3 دن سے مسلسل بھاگ رہے تھے. اچانک ان کے پیچھے گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز آئی، اڑ کر لہر مارا گیا. میں تو جیل سے نکل کے بھاگا تھا، یہ سپاہی مجھے پکڑنے کے لیے آگے پیچھے مڑ کر، ابھی پیچھے مڑے نہیں، ان کا نام لے کر پیچھے گھوڑ سوار میں آواز لگے، اس نے کہا لو یہ تو میرا نام بھی جانتے ہیں. جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ساتھی جو مارکے کے اندر شہید ہو چکے تھے وہ گھوڑوں پہ بیٹھ کر گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے. میں نے کہا تم تو مارے گئے تھے، تم تو شہید ہو گئے تھے، تم تو قتل ہو گئے تھے، تم کہاں آ گئے؟ تم تو مارے گئے، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا، اب گھوڑوں پہ. کہا تجھے نہیں پتا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے ہیں، اللہ نے سارے شہیدوں کو دنیا پر بھیجا، جاؤ جنازہ پڑھ کے آؤ. تو میں بھی جنازہ پڑھنے آگے جانا ہے کہ نہیں جانا؟ کہنا جانا ہے. انہوں نے چوک کے کوڑے پہ بایا، اگلے علم ہے اسے موٹا مار کے نیچے پھینکا، آگے کھلی تو اپنے گھر میں گرا ہوا تھا. ایک مسلمانوں کے روم کے علاقے میں ایک مسلمان قید ہوئے اور وہ وہاں سے بھاگ کر نکل رہے ہیں. تیسری رات ہے ان کو روم میں چلتے ہوئے، ان کے 8 ساتھی قتل ہو چکے تھے، یہ 9 بچ گئے تھے، یہاں سے بھاگ کے آ رہے ہیں. پھر پیچھے سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی، سمجھنے لگے کہ بس میں تو پکڑا گیا. میرے پیچھے آئے پکڑنے والے، پیچھے جو مڑ کے دیکھا ایک نے آواز دی، حبیب. ارے یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ حبیب. قریب آئے تو دیکھا وہ ساتھی جو قتل ہو چکے تھے گھوڑوں پہ سوار. ارے اولیس قد قتلتم، ارے تم تو سارے قتل ہو گئے تھے. ہاں تمہیں خبر ہے کیا ہوا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو چکا ہے اور اللہ نے تمام شہداء کو کہا اس کا جنازہ پڑھو جا کے. ہم سب وہاں آ رہے ہیں، تم نے گھر جانا ہے؟ یہ روم میں گھر جانا ہے؟ کہنے کہ ہاں. ناولنی، ہاتھ پکڑاؤ. میرا ہاتھ پکڑا، وہ اربکانی، اور مجھے پیچھے گھوڑے پر بٹھایا. اور اس کا گھوڑا چند قدم چلا ہوگا کہ اس نے خفقنی خفقتن، اس نے مجھے زور سے ٹہنی ماری اور میں جو الٹ کے گرا تو گھر کے دروازے کے سامنے پڑا. عراق، روم سے عراق. انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں آخری بات، جس طرح اندھے ڈرائیور کے پیچھے بیٹھ کر آپ کو کوئی مفت میں لے کر جائے آپ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کسی سے لڑائی نہیں، کسی سے ذاتی اختلاف نہیں. جو رب کی توحید میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے، جس کے دامن میں عقیدہ توحید نہیں بلکہ شرک کی غلاظتیں ہیں، وہ سونے کے پانی سے نہا کر بھی آ جائے تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز نہیں. دلیل دینے والے دیتے بھی آپ نے نہیں ماننا. ہر نیک اور بد کے پیچھے، فاسق اور فاجر کے پیچھے نماز جائز ہے. ہم نے کہا یہ روایت درست نہیں ہے. اس روایت کو اگر درست مان بھی لیا جائے تو یہاں نیک اور بد مراد ہے، حاجی اور زانی مراد ہے، مشرک اور بدعتی مراد نہیں ہے. قاضی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ نے کہا مانا. حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا بلوائیوں کے بارے میں، یہ نماز پڑھائے تو کہا نماز ایک اچھا کام ہے، جب کوئی کرے تو ان کے پیچھے پڑھ لو، لیکن یاد کر لیجئے وہ بلوائی خلیفۃ المسلمین پہ خروج کر کے باغی تو تھے لیکن ان میں کوئی بھی صوفی نہیں تھا، بد عقیدہ نہیں تھا، وحدت الوجود کا قائل نہیں تھا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر رکھے. موتیں تو اس حال میں تھی، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو اور ہمارے سینوں میں غیرت توحید کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہو. ہم پیار کریں توحید کے لیے، نفرت کریں توحید کے لیے، رشتے کریں توحید پر، رشتہ داری ختم کریں توحید کی بنیاد پر. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.